الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقع الفتن في بيوتكم كقطع القطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، یعنی آپ کو خاتم النبیین بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، اور قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے آپ کی تعلیمات کو ہدایت کی راہ بنایا. جتنے بھی لوگ آئیں گے ہیں سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہی کیا ہے کامیابی بتائی. دیگر نبی بھی آئے، دیگر پیغمبر بھی آئے، رسول آئے، لیکن وہ اپنے اپنے زمانے اور اپنی اپنی قوموں تک محدود تھے. یعنی کوئی خاص جگہ کے لیے آیا، خاص وقت کے لیے آیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ایک خاص مدت کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے. اس طرح اور بھی نبی آئے بنی اسرائیل کے اندر اپنے اپنے یعنی کہ زمانے تک کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو اس طرح جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سب مخصوص زمانے کے لیے تھے، مخصوص وقت کے لیے تھے یا مخصوص جگہ کے لیے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے زمانے آنے والے ہیں قیامت تک، جتنے لوگ آنے والے ہیں سب کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. تو یہ خصوصیت ہے خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات کو دیکھا جاتا ہے، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دو قسم کی تھی. ایک تو وہ تھی کہ جس میں بتایا گیا کہ کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا چیز فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، یعنی احکامات. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ والی بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں بھی مطلع کیا. آئندہ آنے والے حالات کہ آئندہ کیا کیا مصیبتیں آنے والی ہیں اور کیا کیا واقعات آنے والے ہیں. اور جب وہ واقعات ہونے لگیں گے تو یہ سمجھنا کہ قیامت کیا ہے قریب ہے. یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ علامات قیامت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان کی ہیں. اور جتنی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، ان کے اندر باقاعدہ ابواب قائم کیے گئے ہیں. یعنی کتابیں ان کے اندر لکھی گئی ہیں باقاعدہ ابواب الفتن کے نام سے. یعنی کون کون سے فتنے آئندہ آنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ بتایا کہ اس وقت کیا کرنا ہے، یعنی اس فتنے کے موقع پر ہمارا کیا طرز عمل ہو. تو اس حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ رہنمائی فرمائی ہے. ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں جن کو صاحب السر کہا جاتا ہے. صاحب السر، سر کہتے ہیں راز، راز کو کہتے ہیں راز، یعنی راز کی باتیں پوچھنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راز کی باتیں پوچھا کرتے تھے، یعنی علامات قیامت، فتنوں سے متعلق پوچھا کرتے تھے. یہ خود کہتے ہیں کہ اور ساتھی اور صحابہ کرام تو مختلف باتیں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں اس طرح کی باتیں پوچھا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 قسم کی علامات قیامت کی بیان کی ہیں، 72 نشانیاں کہ جب یہ پائی جائیں گی تو یہ سمجھنا کہ قیامت کا وقت جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، قریب ہو چکا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں کہ جس میں یہ بات بتائی گئی کہ بھئی فتنے کے بارے میں بتایا گیا۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنے کو بھی سمجھ لیں تھوڑا سا۔ فتنہ اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، یعنی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے آزمائش۔ فتنہ ایک اور جگہ قرآن میں ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی فتنہ، یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ کفر ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، شرک ہے کہ شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ قتل سے بھی کیا ہے؟ زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو اسی طریقے سے فتنے کے معنی لغت کے اندر آتے ہیں کہ جب سونے اور چاندی کو کسی آگ کے اندر ڈالا جائے ان کو پرکھنے کے لیے کہ یہ خالص ہے یا نہیں ہے، تو اسے کہا جاتا ہے فتنہ، اسے کہا جاتا ہے لغت کے اندر فتنہ۔ چونکہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس میں بھی لوگوں کی کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے کہ اس وقت اس شخص کا طرز عمل کیا ہے مصیبت اور پریشانی کے وقت، اس فتنے کے وقت، تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ فتنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جب گناہ، فسق و فجور ہو، عام ہو جائے، تو اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب حالات ایسے ہو جائیں کہ سمجھ میں نہ آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یعنی حق مشتبہ ہو جائے، حق مشتبہ ہو جائے، تو اسے بھی کیا ہے؟ فتنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فتنہ اسے بھی کہا جاتا ہے جو آج کل بہت زیادہ رائج ہے یہ بات کہ ایک چیز کی دلیل بنا لی، اپنی طرف سے کیا ہے؟ دلیل بنا لینا، حالانکہ اس کی وہ دلیل نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے کیا ہے؟ اس کی دلیل بنا لینا، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب لوگوں سے یہ بات کہی جائے کہ بھئی یہ کام نہیں کرو، یہ کام غلط ہے، تو آگے سے دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ آگے سے لوگ دلیل عموماً یہ دیتے ہیں بسا اوقات کہ بھئی سعودی عرب میں بھی یہ ہو رہا ہے، سعودی عرب میں بھی یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ بھی یہ ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کر رہی ہے، کیا ہے؟ ساری دنیا کر رہی ہے، لہٰذا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کیا ہے؟ غلط ہے۔ جیسے کسی کو کہا جائے، کسی سودی آدمی کو جو بینک کے اندر ملازمت کرتا ہے، اس کو اگر سمجھایا جائے اور اس کو بتایا جائے تو بسا اوقات آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ بھائی یہ تو پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے نظام اور پورے ملک کے اندر چل رہا ہے، اور کبھی ویسا اوقات حوالہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں اسلامی ملک کے اندر بھی چل رہا ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں جگہ غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں گے بھائی اگر فلاں جگہ ہو رہا ہے تو یہاں بھی اس کی کیا ہوگی؟ اجازت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، وہ غلط وہاں بھی ہو رہا ہے جہاں ہو رہا ہے، اور یہاں بھی کوئی کرے گا تو تب بھی کیا ہوگا؟ وہ غلط ہی ہوگا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ فتنہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ فتنہ ہے، اور یہ بہت زیادہ آج کے معاشرے کے اندر ہے کہ جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے، کوئی دین کی بات بتائی جاتی ہے تو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو سبھی کر رہے ہیں، عموماً یہ جملہ کہتے ہیں نا لوگ کہ یہ تو سبھی کر رہے ہیں یا فلاں جگہ کر رہے ہیں، تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال فتنہ اس کے بہت سارے معنی میں نے آپ کو بتائے کہ یہ معنی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ اسے کہا جاتا ہے کہ جب ایسا زمانہ آ جائے، یعنی ایسا زمانہ آ جائے کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز نہ ہو سکے، حق اور باطل کے درمیان تمیز نہ ہو سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یعنی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، حق مشتبہ ہو جائے، تو اس کو حدیث کے اندر فتنہ قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے علامات قیامت میں جو مصیبتیں آئیں گی وہ بھی کیا ہے؟ ان کو بھی فتنہ کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ آزمائشیں اور یہ پریشانیاں اور یہ حالات آئیں گے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے ارشادات کے اندر قیامت کی بہت ساری علامات بیان کی ہیں۔ وہ علامات ایسی ہیں کہ اس موضوع پر بات نہیں کی جاتی، عموماً لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اور لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ کون کون سی علامتیں ہیں
یا اگر معلوم بھی ہوتا ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کیسے پائی جا رہی ہیں، ہمارے اس دور کے اندر کیسے پائی جا رہی ہیں۔ بہت ساری علامتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم غور کریں گے، جس کو میں آگے بیان کروں گا، تو ہم جب غور کرتے چلے جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، یعنی یہ قیامت کی علامتیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ مکہ کا پیٹ چاک کیا جا چکا ہے، مکہ کا پیٹ چاک کیا جا چکا ہے اور اونچی اونچی بلڈنگیں بن چکی ہیں اور سرنگیں بن چکی ہیں، تو تم یہ سمجھنا کہ قیامت کیا ہے، قریب ہے۔ اب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی، اور اس وقت صحابہ کرام حیران تھے جنہوں نے یہ حدیث سنی، اور اسی طریقے سے جو اس حدیث کو لکھنے والے ہیں محدثین جنہوں نے کتابوں کے اندر لکھا، وہ حیران تھے کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی یہ کب ہوگا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے اس وقت وہ یہ مکہ کی زمین چھٹیل زمین تھی، سنگلاخ زمین تھی، یہاں سرنگوں بننے کا بظاہر کوئی تصور نہیں تھا، اور اسی طریقے سے بلڈنگیں اور عمارتیں اونچی اونچی، یہ چیزیں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن آج اگر ہم غور کریں، آج ہم دیکھیں تو یہ نشانی پورے طریقے سے پائی جا رہی ہے، پورے طریقے سے پائی جا رہی ہے کہ مکہ کے اندر دیکھیں سرنگیں کتنی نکل چکی ہیں، اور اسی طریقے سے اب وہ کوئی چٹیل میدان نہیں رہا، اور جیسے حدیث میں فرمایا کہ بلڈنگیں پہاڑوں سے بھی اونچی ہوں گی، بلڈنگیں وہاں پہ پہاڑوں سے بھی کیا ہو جائیں گی، اونچی ہو جائیں گی۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ وہاں جو عمارتیں قائم ہیں وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ کیا ہے، اونچی اونچی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ ہونے لگے تو قیامت کی کیا ہے، سمجھ لو کہ فتنہ قریب ہے، یعنی قیامت جو وہ کیا ہے، قریب ہے۔ اسی طریقے سے ایک طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا حضرت صحابی جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 نشانیاں قیامت کی بیان کی ہیں، 72 نشانیاں کہ یہ جب پائی جائیں گی تو سمجھنا کہ قیامت کیا ہے، قریب ہے۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگ نماز کو غارت کرنے لگیں گے، لوگ نماز کو غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا، جب نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ نشانی یہ ہمارے اس معاشرے کے اندر پورے طور پہ پائی جاتی ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے وہ صحابہ کا دور تھا، اور صحابہ کے دور کے اندر تو بھائی نماز چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ کوئی اگر 2 آدمیوں کے سہارے سے بھی آ سکتا تھا نا تو وہ بھی مسجد میں آتا تھا، یعنی اس قدر اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اور اسی وجہ سے بعض روایتوں میں فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کے ذریعے سے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، یہ مسجد میں آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے یہ آدمی نہیں آ رہا تو وہ اسلام شاید یہ مسلمان نہیں ہے، یعنی فرق کرنے والی چیز نماز کو قرار دیا گیا۔ اس زمانے کے اندر تو نماز چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے کہ نماز کا کیا ہے، اہتمام رخصت ہو گیا ہے، بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت نماز پڑھنے والوں۔ کتنے لوگ ہیں، ہم خود دیکھیں ہمارے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گلی محلوں کے اندر، علاقوں کے اندر کتنے بے نمازی لوگ ہیں بیچارے کہ جو نماز کا کیا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح ہر سطح پر دیکھتے چلے جائیں تو تعداد بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ تو بہرحال ایک نشانی یہ بتائی کہ علامات قیامت میں سے ہے یہ بھی، اور اسی طریقے سے ایک روایت ایک بات یہ بتائی نمبر 2 کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹ بولنا یہ عام ہو جائے گا۔ آج دیکھیے ہمارے ہاں جھوٹ تو عام ہے بالکل، بلکہ کوئی اگر نہیں بھی بولتا تو اس کے اوپر حیران ہوتا ہے بسا اوقات۔ کوئی اگر سچائی کا معاملہ کرتا ہے اور صحیح طریقے سے معاملہ کرتا ہے، کوئی کمی نہیں کرتا، کوئی ڈنڈی نہیں مارتا، تو اس کے اوپر حیران ہوتے ہیں کہ بڑا ہی کیا ہے نیک آدمی ہے کہ سچائی کا کھرا کھرا معاملہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی جھوٹ کا معاملہ کرے، دھوکے بازی کا معاملہ کرے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہوشیار ہے اور بڑا عقل مند ہے،
اور بڑا اچھا آدمی ہے، یعنی اس سے اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ ہر سطح میں دیکھیے جھوٹ عام ہے، گھر کی زندگی سے لے کر بازار میں چلے جائیں، دفتر میں چلے جائیں، آپس کے معاملات میں چلے جائیں، معاشرت کے اندر چلے جائیں، جھوٹ زیادہ عام، بہت عام ہے جھوٹ۔ کوئی چیز خریدنے جائیں، مارکیٹوں میں چلے جائیں، جھوٹ کیا ہے؟ عام ہے، اور عام بولا جاتا ہے۔ اور پھر خریدار بھی جھوٹ بولنے والا، بیچنے والا بھی جھوٹ بولنے والا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کی ایک نشانی بتائی کہ جھوٹ کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے، لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ اب دیکھیے یہ جو نشانی ہے یہ بھی کس طرح صادق آ رہی ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے نا۔ یعنی قیامت کی علامت میں سے یہ بھی کہ اونچی اونچی بلڈنگیں ہمارے ہاں، لوگ کیا ہے اپنے مکان بیچ کر بلڈروں کو، اور پھر بلڈنگیں کھڑی کر دیتے ہیں، اس کے اندر ایک دو فلیٹ لے لیتے ہیں، پھر باقی کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں۔ اونچی اونچی عمارتیں ملک کے اندر قائم ہیں، دنیا کے اندر کیا ہے؟ قائم ہے۔ تو بتایا کہ یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ علامات قیامت میں سے ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا نا، ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة عالة رئاء الناس يتطاولون البنيان، یعنی مشکات کی روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو بکریوں کی چرانے والے ہیں، بکریوں کے کیا ہے؟ چرانے والے ہیں، لیکن یتطاولون البنیان، اونچی اونچی عمارتوں کے اندر ایک دوسرے سے فخر کریں گے، ایک دوسرے سے فخر کریں گے۔ یعنی علامات قیامت میں سے اس کو قرار دیا گیا کہ یہ بھی کیا ہے؟ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے ایک نشانی یہ بھی بتائی علامات قیامت کی کہ امانت کے اندر خیانت ہونے لگے گی، امانت کے اندر خیانت۔ امانت میں خیانت یہ تو ہے ہی کہ کسی کے پاس آپ نے کوئی چیز رکھوائی اور اس نے اس میں ڈنڈی مار لی، اس کو خود استعمال کر لیا، اس کو خود جان بوجھ کے ضائع کر دیا، یہ تو امانت یا واپس نہیں کر رہا، یا واپس نہیں کر رہا، یہ تو امانت کے اندر خیانت ہے ہی ہے۔ اسی طریقے سے امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ اپنی ڈیوٹی کو پورے طور پہ انجام نہ دینا، اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے انجام نہ دینا، یہ بھی امانت کے اندر کیا ہے؟ خیانت ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے سرکاری اداروں کا کیا حال ہے، ہمارے سرکاری اسکولوں کا کیا حال ہے، ہمارے سرکاری جو ہے کیا نام ہے یہ دفاتر کا کیا حال ہے، اور سرکاری کو چھوڑیے پرائیویٹ کی سطح کے اندر بھی دیکھ لیں کہ کون ملازم اپنا کام صحیح طریقے سے بغیر ڈنڈی مارے وقت پر صحیح طریقے سے کرتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوگی کہ جو اپنا کام صحیح طریقے سے وقت پر کیا ہے؟ امانت داری کے ساتھ انجام دیتے ہوں، اور ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی کہ جو کام کے اندر ڈنڈی مارتے ہوں، وقت کے اندر کیا ہے؟ ڈنڈی مارتے ہوں، اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نہ نبھاتے ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم معاشی کے لحاظ سے کیا ہے؟ بہت نیچے گر چکے ہیں، معاشی لحاظ سے ہم بڑھ نہیں رہے، ترقی نہیں ہو رہی ہماری، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، وہیں اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ ہر آدمی اپنا کام ٹھیک طریقے سے امانت داری کے ساتھ انجام نہیں دے رہا۔ آج ہمارے مطالبات تو بہت ہوتے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں بڑھا دی جائیں، ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے، وہ حقوق ہمیں دے دیے جائیں۔ اس کا تو کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر شور ہے سب جگہ، لیکن اس بات کی طرف توجہ دلانے والے کم لوگ ہیں کہ بھائی جتنا کام کر رہے ہو اس کے اندر تم سچائی کے ساتھ کام کر لو، بغیر دھوکہ بازی کے کام کر لو، تو پھر دیکھو کیسی برکتیں آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑے کے اندر بھی کیا ہو جائے گی؟ برکت ہو جائے گی۔ آج زیادہ ہے تو زیادہ والا بھی پریشان ہے، کم والا ہے تو کم والا بھی کیا ہے؟ رو رہا ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو صحیح نہیں کر رہے، ہم اپنے معاملات کے اندر کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ہمارا معاملہ صحیح نہیں ہوتا، ہمارا کاروبار وہ ناجائز ہوتا ہے، یا اگر کاروبار صحیح بھی ہو لیکن اس کے ساتھ معاملات
وہ صحیح نہیں ہوتا ہمارے. کہیں کوئی نوکری کر رہا ہے جیسے میں نے کہا تو وہ اپنی نوکری کو امانت داری کے ساتھ انجام نہیں دے رہا ہوتا. تو اسی وجہ سے ہماری تنخواہوں کے اندر برکت نہیں ہے, ہمارے مال کے اندر آج کیا ہے برکت نہیں ہے. حالانکہ پہلے دور کے اندر تو کیا ہے لوگ سیدھے سادے ہوا کرتے تھے اور معمولی رقم بھی ان کے لیے کیا ہو جاتی تھی بہت زیادہ ہو جایا کرتی تھی, اور اس کے اندر اتنی برکتیں ہوتی تھی کہ جس کا اگر ہم آج تصور کریں تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کیسے ہوتا تھا. تھوڑے سے روپے کے اندر, تھوڑے سے مال کے اندر پورے گھروں کی وہ کیا کر لیا کرتے تھے, اکرام کر لیا کرتے تھے, ان کی دعوت کر لیا کرتے تھے, اور برکت ہی برکت ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس دور کے اندر کیا ہے سچائی عام تھی, جھوٹ کم تھا, دھوکے بازی کیا تھی کم تھی. لیکن جیسے ہی معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑھی, جھوٹ عام ہوا, دھوکے بازی عام ہوئی, سچائی کم ہوئی, تو پھر برکت کیا ہو گئی ختم ہو گئی. اور یاد رکھیے جو آدمی ابھی بھی اگر اپنے کام صحیح طور پر ادا کرتا ہے, دیانتداری کے ساتھ کرتا ہے, جو کام اسے دیا ہے اس کے مطابق کرتا ہے, حلال طریقے سے کرتا ہے, تو اس کے مال میں ابھی بھی برکت ہے. اس سے پوچھ لیں اس کے مال کے اندر ابھی بھی کیا ہے برکت ہوگی. لیکن جو رو رہے ہیں روتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مال کے اندر برکت نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ امانت کے اندر کیا ہو رہی ہے خیانت ہو رہی ہے. تو اس کو بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کیا. اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی مستقل اس سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھتے ہوئے بیان کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, یعنی اس موقع پر ہماری کیا ہے, کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.